بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اولاد ایک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد خوبصورت پیدا کیوں نہیں ہوئی، اولاد کی شکل و صورت کیوں خراب ہے۔ کسی کا بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوتا ہے، کسی کا بچہ وائٹ کلر کا پیدا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بیٹا یا بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ ایسے عجیب و غریب سوالات کیا کرتے تھے کہ جو سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی، اور انسان سوچتا تھا کہ ان لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے کیسے سوالات کیے۔ پیارے دوستو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالوں کے جوابات ایسے انداز میں دیے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور کمزور اور معذور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، اے امیر المومنین، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے جو بچہ پیدا کیا ہے اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام لگاتا رہا۔ اس کی بیوی زارو قطار روتی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہے اور اس کی بیوی بار بار رو رہی ہے، اس کی بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خامند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے خامند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خاص خیال رکھا۔ اے امیر المومنین، میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ اس کے شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زارو قطار رو رہی تھی اور شوہر اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میاں بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سلام کا جواب دینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتاؤں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے اللہ
اللہ کے بندے یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت بھی پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی، شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا، دلہن اسی رات حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ یہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا، بھائی اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے یہ بچہ اس کا نہیں، حرام کا بچہ ہے، اس کے خامد کا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار یہی ٹھہرے، کہیں بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگایا کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ پیارے دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، ہے قاضی صاحب، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ قاضی صاحب اس عورت سے پوچھنے لگے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں۔ چھوٹا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے آیا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں سن کر قاضی صاحب کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ اس عورت کا نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف لے آئے۔ پیارے دوستو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں، بولو بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بچے کو اپنے ہمراہ لے کر آنا اور میں کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ ناظرین گرامی، اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا، اے مولا علی شیر خدا، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو بلایا اور کہنے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھڑا کر کے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت محسوس ہو رہی
ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں، جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ اسی بوڑھے باپ کا ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی، وہ آسانی کے ساتھ چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے میرے پاک پروردگار، جس کو بیٹے عطا نہیں کیے اس کو بیٹا عطا فرما، اور جس کے پاس بیٹی نہیں ہے اے میرے پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اسے بیٹی کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔